یہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی مدنی۔ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے گزارش کروں گا استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، آپ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا عہدہ، یہ ایم این اے ایم پی اے کے برابر عہدہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو قومی سطح پر، جو ملی سطح پر جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ ٹھیک، شکریہ۔ اس کی آواز بس آپ تیز کریں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم یا مفتح الابواب وَيَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ وَيَا دَلِيلَ الْحَائِرِينَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون۔ وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بے شمار درود و سلام سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ہماری نسلوں میں ایسے افراد پیدا فرمائیں جو عقیدہ ختم نبوت کا ایک سپاہی کی حیثیت سے دفاع کرنے والے ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آج کی یہ مجلس، جس میں خصوصی طور پر عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، دراصل اس محفل کے انعقاد پذیر ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس مجلس کے میزبان جناب محترم
فیضان صاحب کے صاحبزادے جناب حیدر صاحب کی سالگرہ کا دن بھی ہے، اور یقیناً خاندان کے مختلف افراد کو اس طرح سے جمع کرنا اور اپنی خوشیوں کے لمحات کو بالخصوص تربیت کے ساتھ مزین کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو آئندہ آنے والی نسلوں میں دین اسلام کی محبت کو منتقل کر دیتا ہے۔ جب اہل اسلام کے ہاں کوئی خوشی کا موقع ہو یا خدا نخواستہ کوئی غم کی بات ہو، اور خوشی یا غم کے موقع پر اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، میلاد مبارک کی، ختم نبوت کی کسی محفل کا اہتمام کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نام مبارک کی برکت سے ان تمام معمولات میں اپنی برکتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب ضرور سکھایا کرو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ کننا نعلم اولادنا مغازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلمهم السورۃ من القرآن، ہم اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جہاد کے واقعات اسی طرح سے سکھایا کرتے تھے جیسے اپنے بچوں کو قرآن کی کوئی سورت تعلیم کرتے ہیں۔ تو میں بہت مبارکباد پیش کروں گا جناب محترم فیضان صاحب اور آپ کے تمام اہل خانہ کو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور آپ نے اس موقع پر جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس محفل کا اہتمام کیا ہے، نعت خوانی کا اہتمام کیا ہے، علماء کو دعوت دی ہے، پروردگار عالم اس ذکر کی برکت سے آپ کی نسلوں کو، آپ کے اہل خانہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ستمبر کا مہینہ بالخصوص اہل پاکستان کے لیے نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ 7 ستمبر کا دن اس تاریخ کو تاریخی اعتبار سے اپنے اندر لیے ہوئے ہمارے سامنے آتا ہے جب پاکستان میں ریاستی سطح پر منکرین ختم نبوت کو خارج از اسلام قرار دیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ جب ان دنوں کو بار بار منایا جاتا ہے، جب ان تاریخی مواقع پر بار بار اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہوئے عقائد کو دہرایا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا فذکر انما انت مذکر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بار بار دہراتے رہیں، بار بار نصیحت فرماتے رہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام کو بار بار نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جب ہم بار بار کسی بات کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کو ہمارے قلب و ذہن میں مقرر فرما دیتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ ایمان کے بنیادی عقائد کی بات کرتے ہیں تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جب ہم اللہ پر ایمان لانے کا، آخرت اور فرشتوں پر ایمان لانے کا،
اللہ کی کتاب اور آخرت پر ایمان لانے کا ذکر کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان تمام تر عقائد کی بنیاد عقیدہ رسالت پر ہے۔ اگر عقیدہ رسالت کی نفی کر دی جائے، اگر عقیدہ رسالت میں نعوذ باللہ من ذالک کسی قسم کی کوتاہی، ریب، شک قلب میں پیدا ہو جائے تو تمام تر ایمانیات کی بنیاد فنا ہو جاتی ہیں، کیونکہ اہل ایمان محمد الرسول اللہ پہلے کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا عقیدہ بعد میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں نوجوانوں کے قلب و ذہن میں دور جدید میں یہ شک شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے تو نعوذ باللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے دیگر فرقوں اور گروہوں کے درمیان فروعی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، رسالت کا عقیدہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ پورے دین اسلام کی بنیاد اسی عقیدے پر قائم ہے۔ رسالت اور نبوت اختصاص الہی ہے۔ کوئی شخص اپنی محنت سے، اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے نبوت اور رسالت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسے اس نے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمانا ہے۔ لہذا عقیدہ رسالت کے حوالے سے یہ بات اپنے قلب و ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دین اسلام کی بنیاد عقیدہ رسالت پر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا کہ فلا وربک، تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہوئے، کفار کے تمام اعتراضات کی نفی کر کے اللہ نے فرمایا فلا وربک، یا رسول اللہ مجھے آپ کا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے درمیان پھوٹنے والے ہر مسئلے میں آپ کو اپنا حاکم اور فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں۔ فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت سے ہوا ہے اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اپنے آپ کو حضور کی بارگاہ میں سپرد کر دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار اور آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد قربان کر دیا تھا، اور وہ جذبہ محبت اس قدر ان کے دلوں میں جاگزیں ہو چکا تھا کہ پھر حضور کے دیدار کے لیے اپنی جان، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا یہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا، کس طرح سے آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو ہمیں ایمان کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یاد رکھیں کہ یہ حضرت ام عمارہ حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب بیعت عقبہ اولا، ثانیہ اور ثالثہ کے موقع پر صرف چند صحابہ یثرب سے حضور کی بارگاہ میں آئے، ایمان قبول کیا اور متعدد بار حاضر ہو کر تجدید بیعت کرتے رہے، تو ان مردوں میں ایک عورت کا نام بھی آتا ہے اور وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ حضرت حبیب بن زید
رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسیلمہ کذاب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ خط لکھا کہ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد الرسول اللہ، نعوذ باللہ، اس نے اپنے آپ کو اللہ کا رسول لکھا، اپنا نام حضور علیہ السلام سے پہلے لکھا اور کہا اما بعد فانی قد اشرکت فی الامر معک، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے نبوت کے معاملے میں آپ کا شریک بنا دیا گیا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد شرک فی النبوت کفر ہے، دعوی نبوت ہے اور خارج از اسلام ہونے کا سبب ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے بعد کوئی نبوت میں ذاتی یا صفاتی طور پر اس طور پر خود کو شریک ٹھہرائے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ دین اسلام کا انکار ہو، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے شرک فی النبوت کی وجہ سے خارج قرار پاتا ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تشریف فرما تھے۔ جب مسیلمہ کذاب کا خط آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سفیروں سے کہا جو عبداللہ بن نواحہ اور ابن اسال موجود تھے کہ فما تقولان انتما، اس خط کے بارے میں تم دونوں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نقول کما قال، ہم بھی وہی اعلان کرتے ہیں جو مسیلمہ کذاب نے کہا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبوت کا وہ جھوٹا دعویٰ لکھا ہوا تھا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فما تقولان انتما، اس جھوٹے دعوے نبوت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نقول کما قال، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو مسیلمہ نے کہا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا واللہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، فرمایا اللہ کی قسم اگر سفیر کو قتل کیا جاتا ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اپنے ہاتھ سے قلم کر دیتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسیلمہ کذاب کو خط لکھا تو فرمایا من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ الکذاب، اما بعد والسلام علی من اتبع الہدی، اسلامی ریاست میں امن اور امان اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ حضور علیہ السلام نے خط لکھوانے کے بعد فرمایا کون ہے جو یہ خط مسیلمہ کذاب کے پاس لے کر جائے؟ اب آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اس وقت مسیلمہ کذاب کے پاس جس میں لکھا ہے کہ وہ الکذاب ہے، اور اس کے لیے امان اس وقت تک نہیں جب تک وہ ہدایت کے راستے کی پیروی نہ کرے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے دست مبارک میں 2 سونے کے کنگن ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے پھونک ماری تو وہ سونے کے کنگن غائب ہو گئے۔ صحابہ سے پوچھا یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے مراد نبوت کا دعویٰ کرنے والے 2 جھوٹے ہیں، ایک مسیلمہ الکذاب اور ایک اسود انسی الکذاب۔ اب آقا علیہ السلام نے مسیلمہ کو کذاب لکھا ہے اور یہ فرمایا کہ والسلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اب اس خط کو اپنے ساتھ مسیلمہ کے پاس حضور علیہ السلام کا سفیر بن کر لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ خط لے کر جا رہا ہے وہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کا پیکر بن کر جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اسے اپنی جان حضور علیہ السلام کے نام مبارک پر قربان کر دینی ہے۔ تو ان نوجوانوں میں ایک 17-18 سال کا ایک نوجوان ہے جن کی والدہ کا نام حضرت ام عمارہ ہے، وہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حکم فرمائیں یہ خط میں مسلمہ کذاب کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا نامہ مبارک لیا، مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ جب مسلمہ کذاب نے حضور علیہ السلام کا خط پڑھا، نامہ مبارک پڑھا، تو اس کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے حبیب بن زید کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ اتشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے پھر دوسرا سوال کیا، اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ نعوذ باللہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ نے ہنس کر فرمایا کہ اے مسلمہ، میں تمہاری یہ بات سننے سے بہرا ہوں، مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ میری بات کا اقرار نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے آپ کے ہاتھوں کو کاٹا، آپ کے ہاتھوں کو جسم سے جدا کیا، اور پھر یہی سوال کیا، اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اس نے پوچھا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو فرمایا میں تمہاری بات سننے سے گونگا اور بہرا ہوں۔ تو اس نے پھر آپ کے دست مبارک کو کاٹا۔ حدیث میں آتا ہے وہ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹتا رہا، اور ہر عضو کو کاٹتے وقت یہی سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ جب آپ کی زبان مبارک کو کاٹا گیا تو آپ کی زبان پر تھا نعم اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور تو کذاب اور دجال ہے۔ یہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی ہے کہ آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹا گیا، اور آپ ہر عضو کو حضور علیہ السلام کے نام پر قربان کرتے ہوئے اپنی زبان سے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان فرماتے رہے۔ یاد رکھیں کہ یہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ختم نبوت کے محافظوں کے پہلے شہید ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی محبت میں اپنی جوانی، اپنا سب کچھ قربان فرما دیا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اور آخر ہم یہ 7 ستمبر کا دن کیوں مناتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی ولادت، اس کی پیدائش 1860 میں ہوئی، 1840 میں ہوئی، اور اس کی موت 1908 کو ہوئی۔ یہ واصل جہنم ہوا۔ تقریباً 68 برس کی عمر مرزا قادیانی نے پائی۔ سن 1900 میں اس نے جب دعوی نبوت کیا تو اعلی حضرت مجدد گولڑوی حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ نے مرزا قادیانی کی دعوت مبارزت کو قبول فرمایا، اور 25 اگست کو عقیدہ ختم نبوت کی تاریخ کا سب سے بڑا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ کل علماء اسلام نے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اپنا سرخیل اور اپنا رہنما تسلیم کیا، اور سب نے بالاتفاق اس بات پر فتویٰ دیا کہ مرزا قادیانی عقیدہ ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے اور اس کے ماننے والے وہ خارج از اسلام ہیں۔ یہ تسلسل چلتا رہا جب پاکستان بنا، اور 1947 کے بعد مرزا بشیر الدین نے ربوہ کے مقام پر ایک جگہ لی، اور ایک ریاست کی طرح سے وہ جگہ آپریٹ کرنے لگی۔ چودھری سر ظفر کے مقابلے میں، کیونکہ قادیانی پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ لگا، اور یہ بھی غلط فہمی میں دور کرتا چلوں کہ چودھری ظفر کی اپوائنٹمنٹ قائد اعظم نے نہیں فرمائی تھی، کیونکہ پاکستان جب آزاد ہوا تو وہ ڈومینین تھا،
اور جب تک پاکستان اپنا آئین نہ بنائے اس وقت تک وہ اہم ترین اپوائنٹمنٹس خود نہیں کر سکتے تھے. یہاں تک کہ آپ اگر اس دور کی فہرست اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو افواج پاکستان کے سربراہ بھی عیسائی نظر آتے ہیں جو انگریز ہیں، گورے ہیں. تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے چودھری ظفر اللہ کو اپوائنٹ نہیں کیا. اس کے خلاف احتجاج شروع ہوا. جب مرزا بشیر الدین کو کشمیر کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا گیا اس وقت احتجاج ہوا. اور تحریک راست اقدام سے چلتے چلتے 1950 سے یہ تحریک ختم نبوت سے جا ملی. اور 5 اگست سے لے کر ستمبر کے مہینے تک 1 ماہ تک قومی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ ہوئی ہے. اور آج بھی اگر آپ وہ رپورٹ اٹھا کر دیکھیں 3000 صفحات پر وہ رپورٹ مشتمل ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آئین پاکستان میں سینکڑوں افراد کی شہادتوں کے بعد، علماء کی قربانیوں کے بعد، آرٹیکل 260 میں مسلم اور غیر مسلم کی تعریف میں یہ درج ہے کہ جو شخص عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کو مکمل فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت عطا نہیں کی جائے گی. اب کسی نئی بعثت کا، کسی نئی رسالت کا، کسی نئی نبوت کا، کسی نئی شریعت کا کسی بھی معنی میں کوئی امکان نہیں. اور اگر کوئی شخص حضور علیہ السلام کے بعد کسی بھی معنی میں دعوی نبوت کرتا ہے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں. تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے انبیاء کے سلسلے کو مہر بند فرما دیا ہے. جب آپ کسی قادیانی سے سوال کریں تو وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یوں کہے گا کہ میں عقیدہ ختم نبوت کا منکر نہیں ہوں. اگر آپ قادیانیوں کا بیعت نامہ دیکھیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پر مہر لگا دیں گے وہ بھی نبی بن جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک وہ مہر مرزا قادیانی پر بنائی تو لگائی تو مرزا قادیانی نے بھی جھوٹا دعوی نبوت کیا. اور وہ نعوذ باللہ من ذالک کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ ہونے کا دعوے دار بھی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اور مرزا قادیانی نے خود ایک غلطی کا ازالہ میں لکھا، یہ اس کی تحریر موجود ہے. اس نے کہا کہ قرآن میں جو یہ آیت ہے محمد الرسول اللہ، اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک اس آیت میں میرا نام محمد الرسول اللہ لکھا گیا. نعوذ باللہ من ذالک. اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے یوں کہے کہ میں یہ مانتا ہوں اقیم الصلاۃ، صلاح نماز کو قائم کرو، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور کھانا پینے کا اہتمام کریں، تو ظاہر ہے ہم یوں کہیں گے کہ تم نماز اور صلاح کو مانتے ہی نہیں ہو. اگر کوئی یوں کہے لا الہ الا اللہ کو میں مانتا ہوں لیکن نعوذ باللہ من ذالک اللہ میرے بڑے بھائی کا نام ہے، تو ہم کہیں گے کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، تم مشرک اور کافر ہو. اسی طرح سے اگر کوئی یہ کہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں لیکن حضور کے بعد مرزا قادیانی بھی نبی بن گیا، تو ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج قرار پائے گا. میں اپنی گفتگو کو
ختم کرتے ہوئے، اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے اس حدیث پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام میدان حشر میں ہوں گے، تمام اولین تا آخرین مل کر حضرت بابا آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ مشکل میں اپنا باپ ہی یاد آتا ہے، لوگ اپنے باپ کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے پاس نہ آؤ، آج یہ مقام و مرتبہ مجھے حاصل نہیں ہے، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح کے پاس چلے جاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ تمام اقوام عالم مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، آپ دوسرے نبی کے پاس بھیجیں گے۔ المختصر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یہ معاملہ چلتے چلتے حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم تک پہنچے گا۔ تمام انبیاء فرمائیں گے کہ آج مجھے یہ مقام و مرتبہ نصیب نہیں ہے۔ جب تمام امتیں مل کر، اولین تا آخرین تمام انسان مل کر حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ فرمائیں گے اے لوگو، آج یہ مقام و مرتبہ مجھے بھی حاصل نہیں۔ اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہ خاتم الانبیاء، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور اس وقت اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انبیاء کا اس بات پر اجماع قیامت کے دن ہوگا کہ اگر آج اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کوئی شفاعت کرے گا تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کل قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کا اعلان اور تصدیق فرمائیں گے۔ اپنی گفتگو کو میں اسی بات پر مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کے دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت کو جاگزیں فرمائے، اور اسی عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ السلام کے فوراً بعد مفتی سید نور شاہ صاحب مدظ اللہ علی دعائے خیر فرمائیں گے۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وسلام علي عبا پر سارے یار مصطفیٰ پر حضرت غوث الورا پر خواجگان چشتیہ پر استفیل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہوں سبھی کے رنج و غم اشرفی مسکین تمہارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدارا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک جد الحسن والحسین۔ الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الہ العالمین، آج جو محفل کا انعقاد کیا گیا ہے جس بچے کی سالگرہ کے لیے، اور پھر ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو اہم موضوع ہماری ایمانیات کو جذبہ دیا اور ہمیں جذبہ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے. الہ العالمین، جس بچے کے پروگرام منعقد کیے گئے، الہ العالمین اس کو اسم با مسمہ بنائے، حیدر نام بچے کا، یا اللہ اس کو بھی طاقت حیدری عطا فرما کہ وہ اسلام دشمنوں کو قلقمہ فرمائے اور اسلام کی بال بالے کے لیے، بول بالے کے لیے کوششیں فرمائے. الہ العالمین، ڈاکٹر صاحب نے جو تقریر فرمائی ولولہ انگیز، الہ العالمین ہمیں بھی ختم نبوت پر قربان ہونے کی توفیق عطا فرما اور ختم نبوت کے لیے اپنی اس فانی جان کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمارے اشرفی صاحب نے نعت خوانی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائی، اللہ ان کو بھی اور ہم سب کو دارین کی خوشی عطا فرما. ہمارے قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرمائے، دیگر ہمارے جتنے ہمیں حضور علیہ السلام کے عشق حقیقی محبت نصیب فرما، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرما. الہ العالمین ہماری زندگی کا ایک ایک وقت اپنے دین اسلام کے لیے وقف کرنے کی اور وقف ہونے کی توفیق عطا فرما. جتنے دوست احباب ہمارے جائز اور حلال کاموں میں، الہ العالمین ترقی عطا فرما. جو مسلمان غلط اور حرام ناجائز کاموں میں، اس کے بدلے میں ان کو حلال روزی عطا فرما. الہ العالمین جن کے ہاں بچے نہیں، یا اللہ نیک سے اولاد عطا فرما. الہ العالمین جن کے دل میں جو بھی جائز تمنا، یا اللہ پوری فرما. الہ العالمین ہمیں حضور علیہ السلام کے آل سے، آپ کی تمام منتسبین سے محبت عطا فرما. الہ العالمین ہمیں ظاہر باطن کی خوشی عطا فرما. علم شریعت و طریقت اور حقیقت اور معرفت عطا فرما. علم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت عطا فرما. علم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت عطا فرما. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک وفوض امر اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم.